ہمارے ساتھ احمد فراد موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. اس وقت جو قومی میڈیا کا منظرنامہ ہے اس پہ آپ ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو پہلے تو پچھلے 3-4 دن آپ نے جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے اندر آپ نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, فور فرنٹ سے لیڈ کیا, بلکہ اس کو یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شاید نظر نہیں آ رہی. تو یہ 3-4 دنوں میں آپ نے دیکھا کیا ہے, تھوڑا سا یہ ایلیبریٹ کریں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے ایک واقعہ رپورٹ کیا ہوا تھا کہ ایک بندے کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا, آپ نے اس کو واپسی کا کرایہ دیا. تو یہ پچھلے 3-4 دن جو ہے وہ جناح ایونیو کے اوپر اور ڈی چوک میں کیا ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے, جو پی ٹی آئی کے 3 جلسے تھے اس میں تینوں میں شریک ہوئے. صحیح. دو میں تو مار کٹائی بھی تھی, ایجوٹیشن بھی تھی, کلیشز بھی تھی. یہ تو سنجانی والا اور پھر یہ سنگھانی, راولپنڈی اور اسلام. سنگھانی بعد اوکے نارمل تھا, لیکن جس میں آپ کلیشز یا رفٹ تھا یا تھوڑی سی بات کچھ تشدد واقعات تک بزرگ اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے. دیکھیے, ایک بات میں بہت تواتر کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ ہمیشہ پاکستان بدل گیا. صحیح. اور پاکستان شعوری سطح پر بدل. ایک عام آدمی کی سوچ بھی بدلی, ایلیٹ کلاس کی سوچ, انٹلیکچوئل کی سوچ بھی بدلی, اور غریب آدمی کی سوچ. تو ایک سوچ میں بڑا شعور میں کلیکٹیو چینج آیا پاکستان. ویری کلیئر, ویری بلنٹ, ویری اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان میں اب لوگ فوج کے غیر آئینی اور ماورائے آئین کردار کے خلاف, اور لوگ اس کو کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں کو یہ احساس ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے کام کے اندر مداخلت, عدلیہ کے کام کے اندر مداخلت, صحیح, پارلیمنٹ آزاد, انتخابی جو سلسلہ ہے وہ آزاد, لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے, لوگوں کو دباؤ میں لا کر, لوگوں کو بلیک میل کر کے, ججز سے لے کر بیوروکریٹس تک اور انتظامیہ سے اور افسران تک, اور جتنے ریاست کے کل پرزے ہیں انہیں بلیک میل کر کے, انہیں دباؤ میں لا کر فیصلے لیے جاتے ہیں, ان سے کام لیا جائے. اور یہ حقیقت صرف پی ٹی آئی کے دور کی نہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھا, یہ اس سے پہلے بھی تھا, اور یہ 7 اشروں سے زیادہ کی ایک تاریخ. تو پاکستان بدل گیا, پاکستان بدل گیا. اور اس کو میں ہمیشہ انقلاب اس لیے کہتا ہوں کہ انقلاب ہمیشہ شعوری ہو. حکومت کی تبدیلی انقلاب کا نام نہیں, اقتدار کی تبدیلی انقلاب کا نام نہیں. یہ انقلاب کی تبدیلی, یہ شعور کی یہ جو اپج یا شعور کی یہ جو بالیدگی ہے, اس کا فائدہ کل نون لیگ کو بھی ہوگا, پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا. حالانکہ آج دونوں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہیں, لیکن فائدہ ان کو بھی ہوگا کہ کل جب یہ نشانے پر ہوں گی, اور کل جب انہیں بنیادی انسانی حقوق یا آئین یا عدلیہ یا پارلیمان کی بازیابی کے لیے نکلنا پڑا, خواہ وہ نکلنا ڈرامہ ہی ہو, تو اس وقت یہ جو انقلاب اور یہ شعوری بالیدگی اور بیداری یہ ان کے بھی کام آئے گی. تو پاکستان بدل گیا. ہم نے ایک غریب آدمی کو ننگے پاؤں مار کھاتے دیکھا, ہم نے ایک خالی جیب لوگوں کو مار کھاتے دیکھا, میں نے 60 سال کے آدمی کو شاپر میں کفن لاگ کر احتجاج بھی شریک ہوتے دیکھا. اسی اس میں نے کیلیفورنیا سے آئی ہوئی ایک بوڑھی خاتون کو رات لیٹ ڈی چوک پر جب لوگ پس پہنچ چکے تھے اور میں نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا. یہ چیزیں پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دور ہیں, ہم رہے نہ رہے, لیکن یہ جو بالیدگی ہے, شعوری بالیدگی ہے, بیداری ہے, یہ ٹرانسفارم بھی ہوگی, ٹرانسلیٹ بھی ہوگی کسی بہت بڑی تبدیلی میں, کسی بہت بڑی انقلاب کے پیش خیم میں. نہیں. دیکھیں, دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے ہیں, کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ٹیم ہوتی تھی جو اس کو لیڈ کرتی. صحیح. آپ نے کوئی بھی ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ٹیم, آپ کے پاس ایک جو ہے متبادل قیادت. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی دیکھیے, اس پہ تو آپ یہ ایگری کریں گے کہ اس سے پہلے بھی تحریکات چلی ہیں پاکستان کے اندر, لیکن اس کا بھی سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اس میں جو قیادت تھی وہ کمپرومائز کر دیتی. یعنی آپ جیسے نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, یا چلے آپ اس سے ہٹ کر عجب والی تحریک کی بات کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے جتنے بھی یہ ساری جو تحریکات کی یا عبادت نے قیادت نے کمپرومائز کیا. تو فور ابھی یاد یہ جو سب کچھ یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے, اگر آپ اس میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ویڈیو جو اس کے سامنے آ رہی ہے یا ویسے ہم اس کو دوران دیکھ رہے ہیں, اس میں جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا عام لوگ جیسے آپ کسی بزرگ کی بات کر رہے ہیں, بچے کی بات کر رہے ہیں, خاتون کی بات کر رہے ہیں, وہ لیڈ کر رہے تھے. جو قیادت ہے وہ تو ویسے غائب ہے, اگر آتی ہے تو فوٹو سیشن کے لیے آتی ہے اور آ کے حاضری لگوا کے چلی جاتی ہے, یا کوئی اس بیچ میں سے چند لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں.
تو تحریک کے بغیر یہ جو قیادت کے بغیر یہ جو تحریک ہے، کیا یہ دوبارہ انتشار یا کسی دوسری سمت میں نہیں چلی جائے گی، یا استعمال کی ہو جائے گی؟ دیکھیے انقلاب اور انتشار کے درمیان بڑی مہین اور بڑی باریک نقیر ہے. اگر آپ کسی بڑی تحریک کا آغاز کرتے ہیں اور ایک موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں، ایجیٹیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا روڈ میپ نہیں ہے، اس کا لائحہ عمل نہیں ہے، اس کے مقاصد بہت کلیئر نہیں ہیں اور اس کے گولز بہت کلیئر نہیں ہیں، تو وہ انتشار میں بدل سکتی ہے، وہ ڈسٹرکشن میں بدل سکتی ہے، وہ کسی بہت بڑی تباہی کا پیش پیما ثابت ہو. جو میرا بنیادی اختلاف تھا اس دن بھی، آپ نے میری بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی پی ٹی آئی کی قیادت سے، وہ یہی تھا کہ بنیادی مقصد لوگوں کو ہائپر کر کے یا لوگوں کو تیار کر کے کسی کو نعرہ دے کر یا کوئی نیریٹو دے کر ایک چوک تک لانا نہیں. بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ وہاں پر آئیں اور اسے آپ سبسٹینشلی کسی آؤٹ کم کے اندر اس کو کنورٹ کریں. وہ آپ نہیں کر سکتے. جس طرح سے علی امین گنڈا پور گئے، وہ بہت زیادہ نشان زدہ ہیں، اس پر بہت سوالات، وہ بہت مبہم ہے، وہ بہت زیادہ فشی ہے، وہ ہضم نہیں ہو رہا لیکن کو وہ عام کارکن کو ہضم نہیں ہوتا، تو سمجھدار اور پڑھ لکھے آدمی کو یا تھوڑا سا جو بندہ زیادہ شعوری طور پر بڑھتا ہے اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ جو بنیادی بات آپ نے کی ہے کہ کیا بنیادی مقصد لوگوں کو لا کر لڑانا ہے یا بنیادی مقصد لوگوں کو انگیج کر کے کچھ مقاصد حاصل کرنے جو کنسٹرکٹیو بھی ہوں، جمہوریت کے لیے بھی، نظام کے لیے بھی، اور آئین کے لیے بھی، پارلیمان کے لیے بھی، اور عدلیہ کے لیے بھی، اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی. بنیادی تو مسئلہ یہی ہے. اور آپ نے ایک بات کی کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے مقابلے میں اس تناظر میں خود سے سیکھ تھی کہ نون لیگ کے ہاں تنظیم سازی بھی مضبوط ہے، پی ٹی آئی سب شکست و ریت کا شکار. آپ کو پتہ پی ٹی آئی نے بہت بڑا عذاب نہیں، لیکن ان کے بعد تو نوجوان قیادت یوتھ کے اندر بڑی پاپسر ہے. دیکھیے میری ایک بات ہوئی، ایک سوشل میڈیا سیلیبریٹی ہوں اور لیکن گلی محلے کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر اپنی شناخت کو ساکھ رکھنا، لوگوں کو مجتمع کرنا، لوگوں کے اندر نظم پیدا کرنا، تنظیمی ڈھانچہ اور ایک تنظیمی ڈھانچہ کریٹ کرنا. اور بات سے سمجھتے ہیں شاید مجھے صرف پی ٹی آئی میں کئی لاکھ کروڑ لوگ جانتے ہیں، لیکن آئی ایم ناٹ دیئر ٹو لیو اینڈ آئی کین ناٹ لیو بیکاز یہ باتیں آل دا سڈن. سوری میں آپ کو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. آپ جب یہ جو جو 3 ان کے جو مظاہرے ہوئے ہیں یا جلسے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ بطور جرنلسٹ جاتے رہے ہیں کیونکہ آپ سے وہ صحافی ہیں، تو کیا آپ بطور صحافی اس سماعت میں شرکت سے پہلے، یا آپ جو ہے وہ آپ یا اس میں بطور انسانی حقوق کے کارکن کے، یا بطور اب آپ ایک پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کو متبادل لیڈرشپ کی تلاش ہے، تو کل کو بھی آپ پی ٹی آئی جوائن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے گا؟ دیکھیے میں ایک عام شہری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، وہ شہری جس کے تحفظات آئین کے حوالے سے ہیں، عدلیہ کے محبوس ہونے کے حوالے سے ہیں، اور مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے ہیں، اور 9 مئی کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اس سے متعلق ہیں، جبری گمشدگی سے متعلق ہیں، جعلی کیسز سے متعلق ہیں، لوگوں کو اٹھا کر ان کی وفاداریاں بدلنے سے متعلق. تو میں ایک بطور ذمہ دار اور بیدار ضمیر شہری کے وہاں شریک ہوں، پی ٹی آئی کے کارکن کا نہیں. ابھی میں یہاں موجود ہوں تو میں سیو غزہ کیمپین کا بھی حصہ ہوں. میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں بھی گیا، حالانکہ جماعت اسلامی کے دھرنے پہ بہت سوالات تھے، لیکن جب وہ بیٹھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گیا وہاں ملاقات، بیٹھا کافی دیر بیٹھا. تو ہم ہر اس کاز کے لیے میں اس کا حصہ بنوں گا جو عوامی حقوق کے لیے ہے، آئین کے لیے، پارلیمان کے لیے، عدلیہ کے لیے. اور اللہ کرے کل کوئی ایسا وقت آئے کہ نون لیگ جھوٹ ہی صحیح یہ جھنڈا اٹھائے تو میں آپ کو نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جلوس میں اور ان کے جج یا اگر پی ٹی آئی میں کبھی قیادت کی آپ کو لیڈ کرنے کی آفر دی جائے تو آپ کچھ سوچ کے قبول نہیں کریں گے؟ آئی ایم ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی. لیکن قیادت تک آپ تب جا سکیں کہ آپ کی پہلے کوئی ممبرشپ ہوتی ہے، وہاں سے گریجویٹلی آگے بڑھتے بڑھتے آپ قیادت تک جاتے ہیں. میرے کوئی ایسے عزائم ہاں ایک بات یہ ہے، سیاست بری چیز صحیح، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو. اور آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی جماعت تاریخ کی دوسری سمت پر کھڑی ہے کسی بھی وجہ سے، وہ پی ٹی آئی، نان ادر دین پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا فخر کی بات، میں برملا کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ اس سے کھڑا ہونا فخر کی بات ہے.
اور یہ بات نوٹ کر لیجیے گا, اور یہ میرا انٹرویو جو ہے یہ ریکارڈ پر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کل پی ٹی آئی ان مطالبات کے خلاف کھڑی ہو جو آج وہ کر رہی ہے, تو ہم پی ٹی آئی کے خلاف میدان میں تھے. یعنی کل پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے تو آپ کا ان کے ساتھ چلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ملنا ان دا سینس کیسے ہے؟ بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمارے پڑھتی ہیں کسی پارٹی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اس کو کھڑے ہوتے ہیں, جب وہ پھر اقتدار میں آتی ہے تو وہ ایک لائن آف نیچے بھی میں تو نہ تو سینیٹر بننا چاہتا ہوں, نہ میں ٹکٹ لینا چاہتا ہوں, نہ میں کسی ادارے کا جو سربراہ لگنا چاہتا ہوں, نہ میں پی ٹی وی میں 25 سال کی نوکری چاہتا ہوں, نہ میں کو پلاٹ چاہتا ہوں. میں تو ایک عام شاعر ہوں, ایک مزدور ٹائپ آدمی, خود محنت کرنے والا آدمی جس نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی اپنے نظریے کے لیے, جس نے اپنی بھوک کاٹی, جس نے جیل کاٹی, جس نے ابڈکشن نہیں کی فوج کے ہاتھ. تو میرے اسٹانس اور میرا ٹیک وہ تو بہت کلیئر ہے. یہ تھوڑا سا پرسنلی سوال ہے کہ احمد فراڈ نے ثابت چھڑوا دیا فوج نے. میں وہ آدمی ہوں جس نے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹی وی چینل کھڑے کیے. آپ تو جانتے ہیں نا سب سے زیادہ ٹی وی چینل میں نے کھڑے کیے. مجھے ٹی وی چینلز کی دائی کہا جاتا ہے تھوڑا سا. اور میں ایکسپیرینس کے حوالے سے لوگوں کو کہیں کہ بہت سارے لوگوں کا وہ آپ بطور شاعر پہ جانتے ہیں, بطور ایکٹیوسٹ ہو جاتے ہیں. آپ صحیح بہت سارے لوگ ہیں جو جن کو اس وقت انہوں نے سوچا آپ کو آپ کے بارے میں معلوم تو آپ کے پریکشن تو اس سے پہلے بھی غیر بات ہے آپ کے لفظ کیریئر ہے. تھوڑا سا لوگ اس سے بارے میں کو بتائیں کہ آپ نے ان کے چینل میں نے کیپٹل ٹی وی میں کام کیا, میں نے بورڈ میں کام کیا, میں نے ہم میں کام کیا, میں نے آپ نیوز میں کام کیا, میں نے نیو میں کام کیا, میں نے ڈسکور پاکستان میں کام کیا, میں نے 7 میں کام کیا, میں نے ABN نیوز میں کام کیا, میں نے ایک نیوز میں کام کیا, میں نے CNN میں کام کیا, بہت سارے چینل. اور میں ان کی لانچنگ ٹیم کا حصہ ہوں. ان کا اسکرپچ اور میک اپ میں نے کیا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ذرا اسکرین پہ آتے نہیں, مزدور تھے, مزدوری کرتے تھے. تو وہ اس لیے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا ذریعہ معاش کیا تھا. ذرا جو شاعری ہے, لٹریچر ہے, وہ ذریعہ معاش تو ہے نہیں. کبھی کبھار اللہ کے شکر میں پاکستان کے انسان شاعروں میں سے ہوں, اتنی کو لوگ پیسے دیتے ہیں, سارے پہ دلواتے ہیں, اور اس لیے میرے کو ریٹ شیٹ نہیں. تو میں کہہ دوں کہ میرے گھر کا کچن جو ہے وہ شاعری چلا ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ روزی روٹی ہماری پوری ہوتی ہے. اور جو صافت تھی وہ اوڑھنا بچھونا تھا, لیکن کم از کم پچھلے 1 سال سے میرا بائک اور اگر کچھ بڑا موقع ملتا ہے تو آپ جنرل کی طرف آئیں گے. کیونکہ دیکھیے آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے مجھ سے میرے اوپر پابندی لگوائی, جو میری فائلیں پہنچاتے ہیں, اور جن کے خوف سے جو چینل مالکان ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ فراد کا پہلے اپنے معاملات ٹھیک کریں تو آپ کے لیے جو جواب حاضر ہے. وہ معاملات جب اوکے کریں گے تو ہم تو مزدوری پہ سیکھ جائیں گے. کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا نہ کا, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. ہم نے تو زندگی جو ہے جرنلزم کو دل سے. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا سخت بات ہے. دیکھیں ایک طرف اپنی پارٹی کا جھنڈا بھی پہنا ہوگا. اگر آپ اس کو جرنلزم کے اندر ہی اس کو پرسیو کرنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ PTI سے اس میں جائیں. اور پہلی بات, میں نے PTI کا جھنڈا نہیں اٹھایا. جب میں وہاں نظم پڑھنے گئے تو لوگوں نے PTI کا جھنڈا اٹھایا. دوسری بات, PTI کا جھنڈا اٹھانا جرم نہیں ہے, نون لیگ کا جھنڈا اٹھانا جرم نہیں ہے, جماعت اسلامی کا جھنڈا اٹھانا جرم نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھانا جرم نہیں ہے. جائے کہ اس جھنڈے کے اوپر بوٹ کی مور اس وقت ان دیٹ ویری ٹائم بوٹ کی مور نہ ہو, آپ سارے جھنڈے اٹھائیں. اللہ کرے کر نون لیگ حق پہ کھڑی ہو اور اصول پر کھڑی ہو, جمہوریت کے لیے کھڑی ہو, اور اس پر برا وقت آئے. میں نے تو PTI کا جھنڈا نہیں اٹھایا, میں نون لیگ کا جھنڈا سر پہ لپیٹ کرنے کے لیے. چلیں تھوڑا سا آپ نے بہت ساری باتیں میں پالا بھی کیا. جب آپ کو اٹھایا گیا تھا تو کیا سوالات آپ سے پوچھتے تھے, یا کیا کس چیز کے بارے میں سوالات کیا تھے؟ دیکھیے ہمارا جرم تو بڑا سامنے. ہمارا جرم یہ ہے کہ سوال اٹھانے کی آپ جرت پاکستان میں کیسے کر سکتے؟ آپ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر, یا اپنے حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھانے. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں, یہ امن عامہ کا مسئلہ اسے حل ہو. اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو, مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھانا. میں نے تو اپنی پوری نظم کے اندر اپنے سارے جرائم بتا دیے. میرے جرائم تو بہت سادے ہیں, یہی جرائم سے جو مجھ سے پوچھے جاتے. ہم آپ کی آئینی حدود پوچھتے ہیں, آئین کے آرٹیکل 241, 242, 242, 243, 245. آپ کی آئینی حدود کیا ہے بھائی؟ ہم آپ کے دشمن نہیں, ہاتھ جوڑ کر کہتے سر اپنا کام کریں, نظام کو چلنے دیں. 76 سال بہت ہو گئے, یہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے. یہ نظام اب ایسے نہیں چل. نون لیگ آپ کے راستے میں آئے, PTI آئے, پیپلز پارٹی آئے, آپ کا راستہ رکنا لازمی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ملک برباد کر کے آپ پیچھے ہٹیں گے یا اسی نظام کے اندر آپ نے پیچھے ہو.
تھوڑا سا کوشچن ہے. دیکھیں کہ یہ جب سارا معاملہ ہوا تو پورا ملک یا پرسنسی جتنی اور کشمیر پہ جتنے لوگ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے بہت سارے فور فرنٹ پہ جا کر آپ نے بہت ساری خدمت کا کیا, لیکن جس وقت آپ کو اٹھایا گیا اس سے پہلے جو ہے وہ ایک کشمیر کے اندر ایک پوری تحریک چلی تھی جو کہ کامیابی سے بھی کنار ہوئی. اس کی رپورٹنگ کے اندر آپ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے غالباً حکمت آباد کے اندر 3 جو ہے وہ غلط بیانی کوریل باشے 3 لوگ شہید ہوئے. میرا خیال رکھیے, یہ بتائیے آپ نے غلط بیانی. صحیح. تو یہ کیا آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ اس پہ آپ نے 2 گزارشات میں بہت ذمہ دار ساتھ ہوں, اور میں ہوائی صحافی نہیں, میں رضی دادا نہیں, نہ میں بن سلیم ہوں, نہ میں نجم علی خان ہوں, میں احمد فرحاد ہوں جس نے کئی چینل کو جنم دیا ہے. ایک بات گزارش یہ ہے, وہ غلطی تھی, وہ اپنے وہ پروفیشنلزم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی تھی, وہ بددیانتی تھی, اور میں نے بغیر تحقیق کے ایک فگر آگے بتا دیا, اور چونکہ میرے تک جو رپورٹس پہنچ چکی تھی مجھے ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ مجھ کو کنفرم کرتا. ایک بات سن لی آپ نے, اب دوسری بات سننی تھی. میرے اغوا میں فوج کے ہاتھوں میرے اغوا میں کشمیر کی تحریک کے اندر میری رپورٹنگ کا یا میرے عمل دخل کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. I was not abducted due to my reporting about that movement. 15 دن مجھے فوج نے پاس رکھا, 14-15 دن مجھے جعلی کیس میں کشمیر میں ایک بوگس ایک ڈرامہ کیس ریز کر کے اس کے اندر وہاں پروڈیوس کیا گیا. تو لہٰذا حالے میں ہی آپ کو ہینڈ اوور کیا گیا, تو کیا اس وقت آپ کے ساتھ بھی کوئی دقت نہیں ہوئی؟ آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ کیا؟ مجھے تو بتایا تھا نا, مجھے سب بتایا تھا کہ راج صاحب آپ صبح یہ کرنا ہے, تو وہاں جا کے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے کرنا. مجھے ظفرآباد کو بتایا تھا. کچھ بھی انسان کو سپنا پتا تاریخ کو غالباً کشمیر کے آئی جی کو بھی تبدیل کیا گیا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی سی, حالانکہ اس وقت آپ شاید آپ کو ذرا بالے نہیں کیا گیا تھا. کشمیر بیوروکریسی کے بہت بڑا آدمی اس وقت جو ہے وہ انکار کر کے اس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ہمیں لاشیں چاہیے. کھل کر بتاؤں, کشمیر بیوروکریسی سے کہا گیا تھا ہمیں لاشیں چاہیے, ہمیں پولیس کی لاشیں چاہیے. کشمیر کی پولیس نے اور بیوروکریسی نے انکار کر دیا تھا وہ لاشیں دینے سے, اور اس وجہ سے آئی جی کشمیر کی میں بات کر رہی ہوں, کو تبدیل کیا گیا تھا. سہیل ابھی تھا جی آئی جی کوٹے لائن میں آئے ہوئے ہیں جی, اور ایک اور وہاں کے تھے میرے گھر میں ایوز کمشنر آئی تھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, بٹ ایک سینئر آفیشل تھے, انہوں نے وہ منظر سے غائب ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ ان کو لاشیں چاہیے تھی, انہوں نے لاشیں دینے سے انکار کیا تھا. ایک میرے معاملے میں بھی کشمیر کی بیوروکریسی نے, کشمیر کی پولیس نے بہت سٹینڈ لیا, فرملی کھڑے رہے, اصول پر کھڑے رہے, اور میرے اوپر جعلی اور 2 نمبر بوگس کیس بنانے سے انکار کیا تھا کہ ظفرآباد پولیس نے مجھے لینے سے انکار کیا. یہ تو باغ آزاد کشمیر کا جو ایک ایس پی تھا خرم اقبال, جو ایک ایجنسیوں کا ٹاؤٹ تھا, اس نے آخر میں اپنا کاندھا پیش کیا کہ حضور میرا کاندھا لیجیے, اور احمد فرحاد کو وہ آتا پیر گلو گیری وہ جو کیس بنایا تھا اس میں مجھے ایئرپورٹ اس کی حدود میں مجھے وہاں پر ہو. سر میں پاک سے آپ کا تعلق ہے, اور یہ انفارچونیٹ تھا کہ آپ کے ساتھ ویسے ہی وہاں سے ہوا. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت کیا, پھر سے بیٹھی کی, اور ابھی بہت سارے معاملات ہیں جن پہ آپ سے ملی بھی بات نہیں. افسوس بے شمار سخن آئے گفتنی, خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہے. ایک ویسے یہ جو آپ سے پسندیدہ نظم بھی کیا یہی ہے جو بہت زیادہ سب سے زیادہ وائرل ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی اپنی کوئی فیوریٹ کوئی اور ہے؟ دیکھیے شاعر کے لیے تو اس کی ساری شاعری یہ تو دیکھیں میری جو تازہ نظم ہے نا مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے, اور وہ کریٹیوٹی بھی بہت زیادہ رچ ہے. کہ اب لا کر اندھیرا ہو اس شمع فروزاں سے سجدی کے محبت کو پروانے تو نکلیں گے, کیا جبر پرستوں کو اتنا بھی نہیں معلوم سر کٹنے کے موسم میں دیوانوں کی بستی سے دیوانے کو. چلیں بہت بہت شکریہ آپ سانو وقت دیا. پھر کسی نے جس میں آپ کے ساتھ ان شاء اللہ. تھینک یو.